السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، نواقد اسلام کی اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے یہ بتایا گیا تھا کہ جس آدمی کے تعلق سے یہ بات یقینی طور پر ثابت ہے کہ وہ آدمی مسلمان ہے، تو اس سے اسلام کا یہ منصب اس وقت تک نہیں چھینا جائے گا جب تک کوئی یقینی چیز آ کر کے اسلام کی نفی نہ کر دے۔ محض شک کی بنیاد کے اوپر ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ کسی آدمی کو یہ کہہ دیا جائے کہ فلاں کافر ہے یا فلاں یہ ہے۔ صرف شک کی بنیاد پر ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ظاہر پر حکم لگائیں گے۔ ظاہری طور پر کوئی آدمی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے اور نمازوں کو قائم کر رہا ہے، مسلمانوں کے مساجد میں آتا ہے اور اس طرح سے مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتا ہے، تو اس کے حق میں اسلام کا معاملہ کیا جائے گا۔ ہم کو دلوں کے اندر کے راز اور اس کے بھید کے جاننے کا اختیار نہیں ہے، اور نہ اس کا مکلف اللہ رب العالمین نے ہم کو کیا ہے۔ جیسا کہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ انہوں نے جب اس کافر کو میدان جنگ میں اس کا پیچھا کیا اور اس کو لے کر کے گئے وہ، اور جب اس کے اوپر قابو پا گئے تو موت کے ڈر سے صحیح یا پتہ نہیں کیسے اس نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ تو انصاری صحابی جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے اپنا ہاتھ روک لیا، انہوں نے اس کے اوپر وار نہیں کیا، جبکہ حضرت اسامہ ابن زید نے ان کے اوپر نیزے سے وار کیا اور اس کو مار دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ تم کیا کرو گے جب وہ قیامت کے دن آ کر کے تم سے یہ کہے گا کہ اللہ اس نے ایک شخص کو لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود بھی قتل کر دیا تھا، تو اس وقت تم لا الہ الا اللہ کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو اب دیکھیے اس طرح سے جو غلط فکر خوارج کے فکر میں پڑھ کر کے جو لوگ یہاں وہاں دھماکے کرتے ہیں اور یہاں وہاں بے قصور لوگوں کو قتل کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، اس میں کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ مساجد کے اندر دیکھیے آج مساجد محفوظ نہیں ہے، دوسرے مقامات محفوظ نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کو، نمازیوں کو اور دیگر لوگوں کو لوگ مارتے ہیں۔ تو ایسا کرنے والے لوگوں کو کیا اللہ کا خوف نہیں ہے کہ وہ لوگ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے کیا کہیں گے جب لا الہ الا اللہ وہاں پہ کھڑے ہو کر کے یہ کلمہ یہ کہے گا کہ اللہ اس سے پوچھئے کہ میرے اقرار کرنے کے باوجود، میرے کہنے کے باوجود اس شخص نے اس انسان کو کیوں مارا؟ تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگ اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ تو پہلا مقدمہ ہوا۔ اب دوسرا مقدمہ دیکھیے اس تعلق سے کہ یہ غور سے سمجھیے، یعنی یہ نواقض اسلام میں
ابھی جو ہم پڑھانے جا رہے ہیں اس کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی ہے، ریڑھ کی ہڈی کی ہے۔ اگر ریڑھ کی ہڈی کسی کی ٹوٹ جائے یا مان لیجیے اس میں خرابی واقع ہو جائے تو اس کا پورا جسم بگڑ جائے گا۔ اگر اس کو کوئی انسان صحیح طریقے سے نہ سمجھے تو سمجھیے کہ اس چیپٹر کو وہ نہیں سمجھ سکے گا، اسی لیے بہت غور سے اس کو سمجھیے۔ اور آپ لوگوں کے پاس جو سوالات ہوں آپ لوگ اس کو لکھ کر رکھیں اور یہاں پہ چیٹ میں بتائیں۔ مفیظ جو ہیں وہ اس درس کے قاری ہیں، وہ انشاءاللہ سوالات پڑھ دیں گے ہمارے سامنے اور ہم پھر آپ کو سوالات کے جوابات آپ کے سامنے دے دیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ ہم کو تفریق کرنی پڑے گی، فرق کرنا پڑے گا کس چیز میں؟ کہ کسی کام کے تعلق سے یہ کہنے میں کہ یہ کام کفریہ عمل ہے، اور کسی انسان کے بارے میں کہنے میں کہ یہ شخص کافر ہے۔ دونوں میں فرق کو سمجھیے گا۔ فعل کو کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنا کفر ہے، اور فاعل کو کہنا کہ یہ شخص کافر ہے، دونوں میں بہت فرق ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ اس کو جاننا بہت ضروری ہے، اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ چیز بہت اہمیت کی حامل ہے کہ کسی کام کے تعلق سے آپ کا یہ بتلانا کہ یہ کام کفریہ عمل ہے، یہ حکم شرعی ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ بتلایا ہے کہ ایسا کرنا یہ کفر ہے یا ایسا کرنا شرک ہے، حکم شرعی ہے۔ دلائل سے یہ بات ثابت ہے، کتاب و سنت کی دلیل سے یہ چیز ثابت ہے۔ لیکن کسی فاعل کو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں کافر ہے تو یہ آپ اس حکم کو جو اللہ کا حکم ہے اس کو لے کر کے فٹ کر رہے ہیں کس کے اوپر؟ اس شخص کے اوپر جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں کافر ہے۔ دونوں میں فرق سمجھیے گا۔ ایک کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کفر ہے تو اس کے اوپر کتاب و سنت سے دلیل موجود ہے، ایسا کرنا کفر ہے، کتاب و سنت سے دلیل موجود ہے۔ لیکن یہ کرنے والا کافر ہے، زید کافر ہے، عمر کافر ہے، بکر کافر ہے، یہ کہنے کے لیے مجتہد کا فعل ہے، یہ جو آدمی حکم لگا رہا ہے اس کا اجتہاد ہے، اور اس پہ زید کافر ہے، عمر کافر ہے، اس پہ اللہ کی دلیل موجود نہیں ہے۔ مجتہد حکم کو نازل کر رہا ہے زید کے اوپر، عمر کے اوپر، بکر کے اوپر، تو حکم کو کسی کے اوپر اتارنے کے لیے، نازل کرنے کے لیے، کسی پر حکم لگانے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے جی۔ ایک تو یہ ہے کہ اس حکم کا تقاضا پایا جائے اس شخص کے اندر جس پر آپ حکم لگا رہے ہیں، اور تمام ایسی چیزیں جو اس حکم سے روکنے والی ہے جس کو موانع کہتے ہیں وہ ساری چیزیں موجود نہ ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس حکم کا تقاضا پایا جائے، اور دوسری چیز اس حکم کے سے روکنے والی جو چیزیں ہیں وہ سب کے سب موجود نہ ہوں، تب جا کر کے ہم اس کے اوپر حکم لگا سکتے ہیں۔ ان دو معاملوں میں جو آدمی خلط ملط کا شکار ہوتا ہے وہ اس باب کو کما حقہ نہیں سمجھ پائے گا، اور وہ آدمی کیا ہوگا؟ گمراہ ہوگا، وہ آدمی گمراہ ہوگا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اس عبارت کو غور سے سمجھیے، کہتے ہیں عوام کے نزدیک یہ ایک سنگین غلطی پائی جاتی ہے کہ جب کبھی وہ دیکھتے ہیں کہ کسی مسئلے کے بارے میں علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ کفر ہے، تو اس کے کرنے والے کو فوراً کافر کہہ دیتے ہیں، جبکہ ان کو چاہیے تھا کہ اس کے اوپر غور کریں، اس کے اوپر فکر کریں کہ کیا سارے شروط اس پر پائے جا رہے ہیں، یا ہر وہ چیز جو اس کو کافر کرنے سے روکنے والی ہے کیا وہ چیزیں مفقود ہیں یا نہیں ہیں۔ یعنی شروط کا وجود اور موانع کا انتفاع، یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، شروط موجود ہونا چاہیے، اور جو چیزیں اس حکم سے روکنے والی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہونی چاہیے، تب جا کر کے اس کے اوپر آپ حکم لگا سکتے ہیں۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا
یہ قول تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ عام طور پر لوگ عوام الناس اس مسئلے میں یہ غلطی کرتی ہے. تو پتہ چلا کہ اہل سنت والجماعت کا منہج یہ ہے کہ اس سلسلے میں وہ کیا کرتے ہیں؟ ٹھہرتے ہیں اور تأنی کرتے ہیں، جلد بازی نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ کتاب و سنت میں ہر وہ عمل جس کو کہا گیا کہ ایسا کرنا کفر ہے، اس کا کرنے والا ہمیشہ کافر نہیں ہوتا جی. اس کا کرنے والا ہمیشہ کافر نہیں ہوتا. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون یکون یحب لنفسه ما یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. مثال کے طور پر کہ تم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ کوئی آدمی اگر اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا؟ نہیں ہوا. یہ کفرن دون کفرن ہے. ہم پہلے ہی آپ کو بتا چکے مقدمے میں کہ کفر کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم کیا ہے؟ کفر اکبر. ایک قسم ہے کفر اصغر، ہے نا. کفر اصغر کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، کفر اکبر کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے. تو اسی لیے مطلق طور پر آپ کسی آدمی کو کافر نہیں کہہ سکتے یہاں تک کہ وہ شروط سارے کے سارے اس کے اندر پائے جائیں اور سارے کے سارے موانع کیا ہو جائیں؟ اس سے ختم ہو جائیں. سارے موانع اس سے ختم ہو جائیں. بیان کیا جاتا ہے یا بعض علماء نے یہ بیان کیا ہے، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے میں جو فتنہ ان کے زمانے میں پیدا ہوا تھا، خلق قرآن کا فتنہ، کہ لوگوں نے کہا تھا کہ قرآن مجید مخلوق ہے، اور اسی کے پاداش میں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے جانا پڑا اور سزائیں بھگتنی پڑی. باوجود اس کے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے خلق قرآن کے کہنے والے لوگوں کو کافر نہیں کہا. یہ تو کہا کہ یہ عمل کفر ہے، لیکن جو لوگ اس زمانے میں کہہ رہے تھے کہ قرآن مخلوق ہے ان کو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے نام لے کے نہیں کہا کہ فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے. وقت کا بادشاہ اس عقیدے کو ماننے والا تھا اس وقت، تبھی تو جیل کے سلاخوں کے پیچھے آپ کو ڈالا تھا. انہوں نے نہیں کہا کبھی بھی امام احمد ابن حنبل نے. تو پتہ یہ چلا کہ سلف کا معاملہ یہ نہیں رہا کہ وہ اس مسئلے میں جلدی نہیں کرتے، اس مسئلے میں ٹھہرتے ہیں، اس مسئلے میں رکتے ہیں، ہے نا. علماء سو کی طرح سے معاملہ نہیں کرتے. امام احمد ابن حنبل نے ان کو کافر نہیں کہا. اسی طرح سے شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں الکفر حکم شرعی، کفر جو ہے یہ شرعی حکم ہے، اور یہ پورا کا پورا معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمے ہے. کسی انسان کے ذمے نہیں ہے کہ وہ کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دے. نہیں، پورا معاملہ کون کافر ہے کون نہیں ہے اس کا پورا کا پورا معاملہ یہ لوٹتا ہے کدھر؟ اللہ کی کتاب اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف. جس چیز کے اوپر کتاب دلالت کرے اور جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دلالت کرے کہ یہ کفر ہے تو وہ چیز کفر ہے، اور جس کے اوپر اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بات پر دلالت کرے کہ یہ چیز کفر نہیں ہے تو وہ چیز کفر نہیں ہو سکتی. اب کسی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ جاہل ہو، کہ وہ کسی آدمی کو کافر کہے یہاں تک کہ کتاب و سنت سے واضح دلیل اس کے کفر کے اوپر قائم نہ ہو جائے. کتنی واضح بات ہے، دیکھیے کتنی واضح بات. آج لوگ کفر کی دکان کھولے ہوئے ہیں جی، سند بیچتے ہیں، سرٹیفکیٹ فروخت کرتے ہیں کفر کا، چھوٹے چھوٹے مسئلے کے اوپر فلاں کافر فلاں کافر فلاں کافر. ابھی چاند کا مسئلہ آئے گا، ہاں کچھ لوگ کہیں گے کہ رویت مکے کی مان لینی چاہیے، کچھ لوگ کہیں گے کہ رویت ہر شہر کی اپنی ہوتی ہے. اب اس میں لوگ ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ لگائیں گے کہ فلاں کافر فلاں کافر، وہ کافر جو اس کو نہ مانے وہ کافر. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سلسلے میں یہ بات جاننی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر کوئی آدمی کسی کو کافر کہہ رہا ہے اور حقیقت میں وہ کافر نہیں ہے تو وہ کفر کہنے والے کی طرف لوٹے گا، جس نے کہا ہے اس کے طرف لوٹے گا، اور اپنے قول سے وہ خود کافر ہوگا۔ تو یہ جاننا چاہیے اور اس کے اوپر غور کرنی چاہیے کہ یہ آسان کھیل نہیں ہے، بازیچہ اطفال نہیں ہے کہ ہر آدمی اس سے کھیلے۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس معاملہ آیا اور آپ نے دیکھا تو آپ علماء سے رجوع کیجئے، آپ خود سے فتویٰ مت لگائیے، علماء مجتہدین کے پاس جائیے، اس کے اوپر حجت قائم کیجئے، تب جا کر کے کوئی بات آگے کی ہوگی۔ اسی طرح سے علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ کسی گروہ کو، کسی متعین شخص کو کافر کہنے سے بچیں، وہ کافر کہنے سے ڈریں اور اس سے پرہیز کریں اور اس سے بچیں، یہاں تک کہ پورا معاملہ سورج کی روشنی کی طرح واضح ہو جائے اور تمام کے تمام شروط اس کے اندر پائے جائیں اور تمام کے تمام موانع اس سے منتفی ہو جائیں، ختم ہو جائیں، تب جا کر کے یہ اقدام کوئی آدمی کر سکتا ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ آپ لوگوں نے خوب اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ کسی کام کو کہنا کہ ایسا کام کرنا کفر ہے اور کسی کرنے والے کو کہنا کہ فلاں شخص کافر ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ اب اس کے بعد ایک آخری بات اس تعلق سے کہہ کے پھر انشاءاللہ کتاب شروع کریں گے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تکفیر کے لیے 4 شروط کا پایا جانا ضروری ہے۔ جی اس کو غور سے سمجھیے، 4 شروط کا پایا جانا ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ چیز ثابت ہونی چاہیے کہ یہ قول یا فعل یا ترک کفر ہے۔ کتاب و سنت کے دلیل سے یہ بات ثابت ہونی چاہیے کہ ایسا کرنا یا ایسا یہ بات کہنا یا ایسا نہ کرنا یہ کفر ہے۔ اس لیے کہ کسی عام آدمی کو، کسی خاص آدمی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کہہ دے کہ یہ کام کفر ہے یا یہ ایسی بات کہنا یہ کفر ہے، نہیں۔ اس کا پورا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی کتاب اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ بات کتاب و سنت کے واضح دلیل سے ثابت ہونی چاہیے کہ یہ کام کرنا یا اس طرح سے بولنا یا یہ کام نہ کرنا یہ کفر ہے۔ نمبر 1، یہ شرط پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط دیکھیے، یہ بات بھی ثابت ہونی چاہیے کہ مکلف نے یعنی زید نے، عمر نے، بکر نے یہ کام کیا ہے، یہ بھی ثابت ہونی چاہیے یہ کام کیا ہے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ اس پر حجت تمام کی گئی ہو سکتا ہے اس کو معلوم نہیں ہے، اب اس کے عالم نے یہ کہا ہے کہ یہ کام کرنا یہی سنت ہے، اب وہ بیچارہ کر رہا ہے اس کے اوپر عمل، تو آپ کتاب و سنت کی دلیل سے اس کے اس عمل کا کفر ہونا پہلے اس سے ثابت تو کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو دلیلوں سے سمجھا دیا تو وہ آدمی توبہ کر لے، اور یہی تو مقصود ہے۔ کسی کو کافر بنانا مقصود نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف اور کتاب و سنت کے راستے کی طرف لانا، یہ مقصود ہے۔ لہذا اس کے اوپر کیا کیا جائے گا؟ اتمام حجت کی جائے گی، اس کے سامنے وضاحت کی جائے گی، دلیلوں کی روشنی میں اس کے اس عمل کی تردید کی جائے گی، اور اس کے سامنے یہ بات ثابت کی جائے گی کہ یہ کام جو آپ کر رہے ہو یہ کام مناسب نہیں ہے۔ یہ تیسری شرط ہوئی۔ اور چوتھی شرط یہ ہوئی کہ اس کے اوپر تکفیر کے حکم لگانے سے جو چیزیں مانع ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی مجبوری میں کہہ رہا ہو، یہ کام وہ کہہ رہا ہو کسی کی زبردستی میں کر رہا ہو سکتا ہے کسی نے اس کو تھریٹ کیا ہو کہ اگر یہ کام نہیں کرو گے تو تم کو یہ نقصان پہنچا دیں گے، اور آپ پڑھ چکے ہیں مقدمے میں اس سے پہلے کہ اگر کوئی آدمی اکراہ میں، زبردستی میں ایسا کرتا ہے
جبکہ اس کا دل ایمان کے اوپر مطمئن ہوتا ہے تو اس سے اس کا مواخذہ نہیں ہے. تو اب کیسے جانیے گا؟ اس سے بات کیجئے، اس سے سمجھیے. بولے گا دیکھو بھائی میں اس مجبوری میں کر رہا ہوں. اب ان لوگوں نے کہا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ہم تم کو یہاں کاروبار کرنے نہیں دیں گے، تم کو جان سے مار دیں گے، تمہارے بیٹے کو اٹھا لے جائیں گے. اس طرح کی بات انہوں نے کی تھی. اسی لیے ہم نے ان کے اس فتنے کو سر کرنے کے لیے ایسا کیا تھا. حاشا وکلا، کبھی بھی ہمارے دل میں اس طرح کی بات نہیں ہے. لیکن وہ ایک وقت تھا، ایک دور تھا، ایسا ہو گیا ہم سے. اس کو کہا جائے گا کہ تم توبہ کرو بس، اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی. تو یہ چاروں شروط اس کے اندر پائے جانے چاہیے. تو ایک مسلمان کے اوپر یہ واجب ہے جی، جو اللہ تعالی کی صراط مستقیم کے اوپر گامزن ہے اور صراط مستقیم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا ہے، اگر کسی مسلمان کے جانب سے یا کسی مسلمان کے متعلق اس کے پاس کوئی خبر پہنچانے والا چاہے کوئی بھی ہو، چاہے کسی حاکم کے تعلق سے آپ کو کوئی خبر پہنچے کہ فلاں ملک کا بادشاہ ایسا کر رہا ہے، ہاں، یا کوئی عام آدمی کے متعلق آپ کو خبر پہنچے کہ فلاں شخص ایسا کر رہا ہے، تب کیا کرنا ہے ہم کو؟ اس وقت ہم کو کچھ عمل کرنا ہے. وہ کیا کیا ہے؟ اب غور کیجئے ایک ایک. سب سے پہلا کام، اگر آپ کو سامنے یہ خبر پہنچی ہے کہ فلاں شخص اس طرح کا عمل کر رہا ہے اور وہ عمل کفر کا ہے، تو سب سے پہلی چیز آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ تحقیق کیجئے اس شخص کے بارے میں جس کے جانب اس فعل کی نسبت کی گئی ہے. کیا واقعی اس نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ دیکھیے کیوں؟ اس لیے کہ ہر وہ چیز جو کسی کی طرف نسبت کی جاتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز سچ ہو. اور خاص کر کے اس زمانے میں جب فتنوں کا دورہ ہے اور لوگ جھوٹی، سچی، کچی، پکی ساری باتوں کو نقل کرتے ہیں، ساری باتوں کو. لوگوں کے پاس اب کوئی پیمانہ رہ نہیں گیا کہ کسی کو تولیں، کچھ کریں. بس دیکھا انہوں نے موبائل میں کوئی نئی چیز آئی ہے اور دیکھا کہ ہے یہ برننگ ٹاپک، اس میں بہت چٹخارا ہے، لوگ اس کو پڑھیں گے، خوب انگوٹھا ملے گا، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو فوراً فارورڈ کرتے ہیں، آگے فوراً بڑھاتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے، بغیر دیکھے، بغیر اس کے اوپر غور کیے ہوئے. یہ لوگوں کے حالات ہو گئے ہیں. وہ واقعات کو اور سنگین بنا کر کے پیش کرنے کا مزاج ہے لوگوں کے اندر. کہیں پر کوئی معاملہ ہوا، مثال کے طور پہ ایکسیڈنٹ ہوا، تو اگر ایک آدمی بھی مرا ہوگا تو کہے گا 10-20 آدمی مر گیا ہے وہاں پہ. عام مزاج ہے لوگوں کا یہ، ہے نا؟ اور غالب لوگوں کا معاملہ، اکثر لوگوں کا معاملہ یہی ہے. یہ ایسا معاملہ ہے کہ ضروری ہے کہ اس کا علاج کیا جائے. اور اس کا علاج کیا ہے جی؟ اس کا علاج ہے کہ آدمی کیا کرے؟ تثبت کرے، چھان بچار کرے. کسی نے بیان کیا فلاں نے ایسا کیا، چپ رہو جی، مت بولو، پہلے تحقیق کرنے دو. تم نے اس سے بات کیا ہے؟ تم گئے تھے؟ تم دیکھے تھے ایسا کرتے ہوئے اس کو؟ نہیں ہم نے نہیں دیکھا تھا، فلاں نے سنا تھا. لگاؤ فلاں کو فون لگاؤ. اس کو فون لگائے گا تو وہ کہے گا نہیں ہم کو فلاں نے بیان کیا تھا. ایسے کر کے آپ حقیقت تک پہنچ ہی نہیں پائیے گا. وہ کہے گا اس نے بیان کیا تھا، وہ کہے گا اس نے بیان کیا تھا. پھر آپ جائیے گا تو گراؤنڈ لیول پہ کوئی اس طرح کی بات ہی نہیں ہوگی، کوئی بات نہیں ہوگی. یہ زمانہ آ گیا ہے. ایون اگر کوئی آدمی آپ کو تصویر لا کر کے دے رہا ہے کہ دیکھو، تب بھی نہیں مانیے آپ، کیونکہ فوٹو شاپ کا زمانہ ہے. کسی کا سر کاٹ کے لگا دیا جاتا ہے اس کے اوپر. ایسا ہوتا نہیں ہوتا، عام طور پہ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہم سے بہتر آپ جانتے ہوں گے. کوئی کہیں موجود نہیں ہے، اس کی تصویر وہاں موجود ہوتی ہے، اس کو وہاں لگا دیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے اسلامی عدالت نے اس کو گواہ کے طور پہ نہیں رکھا ہے جی. یعنی اگر کسی شخص کے بارے میں کوئی آدمی تہمت لگا دے اور ویڈیو ریکارڈ کر کے لا کر کے اسلامی عدالت میں پیش کرے، تو عدالت اس ویڈیو کو نہیں مان کر کے فیصلہ نہیں کرے گی. ہاں ٹھیک ہے، 3 گواہ موجود ہیں، 4 گواہ موجود ہیں، اور اس میں کچھ کمی ہو رہی ہے تو ویڈیو سے اس کو پورا کر لیا جا سکتا ہے. جب اس کی پورے طور پہ جانچ کر دی جائے کہ ہاں یہ صحیح ہے، اس میں کوئی ٹیمپرنگ نہیں کیا گیا ہے، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں کیا گیا ہے، تب جا کر کے معاملہ ہوگا. اب سمجھتے ہیں لوگ کہہ دیا کہ نہیں اس کی ویڈیو ریکارڈنگ باضابطہ ہے
تو سمجھتے ہیں ویڈیو ریکارڈنگ نہ ہوا کہ وحی الہی ہو گئی وہ. ارے بھائی ویڈیو غلط بھی تو ہو سکتا ہے. ہاں؟ ایک مسلمان کے بارے میں انسان کو ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے، لیکن ہم لوگوں کا دل دوسرے کے تعلق سے کینہ اور کپٹ سے اتنا بھرا ہوا ہے کہ کسی کا تعلق سے کوئی چیز سنتے ہیں تو وہ جتنا ہے نہیں اس سے زیادہ ہم سوچ لیتے ہیں کہ ہاں یہ ایسا کرتا ہوگا. کسی نے آج آ کر کے بیان کیا تو کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ بھائی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تم کیسے اس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہو؟ ہرگز نہیں، نہیں ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ ایک مومن کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ اگر اس کے تعلق سے کوئی خبر نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، تم غلط کر رہے ہو، سوچو، غور کرو. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اوپر جب لوگوں نے تہمت لگائی تھی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں گئے. سنیے واقعہ، ایک صحابی کا کردار کیا ہوتا ہے دیکھیے افواہوں کے تعلق سے، وہ آپ کو بتلا رہا ہوں. گھر گئے، بیٹھے تھے، کھانا وانا کھا کر بیٹھے ہوں گے، جیسے بھی بیٹھے تھے تو ان کی اہلیہ آئی اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کی خبر اڑ رہی ہے، گردش کر رہی ہے لوگوں میں، عورتیں بات کر رہی ہیں اس طرح. کیا آپ کو اس طرح کی کوئی خبر پہنچی ہے؟ سوچئے. اب اگر آج کے زمانے کا کوئی آدمی ہوتا تو بولتا ہاں ہاں بتاؤ بتاؤ. اگر اس کو معلوم بھی ہے تب بھی وہ اپنی اہلیہ سے پوچھتا، مزے لیتا اس واقعے کا اور دیکھتا کہ ہماری معلومات اور اس کی معلومات میں کچھ ہے یا نہیں ہے. کچھ کمی ہوتی تو اضافہ کر دیتا، اور اس کے پاس کچھ کمی ہوتی تو اس سے لے لیتا، اور لے کر کے پھر یہ اپنے دوستوں میں بیان کرتا یا اپنی سہیلیوں میں بیان کر دیتا. یہی تو ہوتا ہے آج کل کے زمانے میں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ کے بارے میں کہا کہ کیا جو عمل کے بارے میں تم لوگ ام المومنین کے تعلق سے باتیں کرتے ہو، کیا تو یہ کام کر سکتی ہے؟ اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں، سوچئے، کہا تو یہ کام کر سکتی ہے ایسا؟ تو کہا حاشا وکلا لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں میرے بارے میں؟ کہا جب تم نہیں کر سکتی ہو تو وہ نبی کا گھرانہ ہے، وہ ہمارے گھرانے سے بہت اونچا ہے. تم کیسے سوچ سکتی ہو کہ نبی کا گھرانہ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں؟ یہ کردار ہونا چاہیے ہمارا، لیکن آج وہ کردار نہیں ہے ہم لوگوں کے پاس. ہم نے کہا نا بہت سارے معاملات پہ اگر ہم لوگ اپنے آپ کو تول کر کے دیکھیں گے تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلامی جو تعلیمات اور اسلامی جو معاملات ہیں اس میں ہم مائنس میں بھی نہیں ہیں. زیرو تو چھوڑ دیجئے، مائنس بھی اگر نمبر ہم کو کوئی دینا چاہے تو نہیں دے سکتا ہے. ہمارے آج کل کے زمانے میں اس طرح کے معاملات اور فسادات میں اور فتنوں کے اندر اس طرح سے ہم گر گئے، گرفتار ہو گئے. سیکھو، اللہ نے کہا لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین. مومنوں نے جب سنا تھا تو کیوں نہیں کہا کہ یہ سب غلط بات ہے، اور یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے؟ یہ مومنوں کا کردار ہونا چاہیے جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبھایا. اپنی بیوی سے دو ٹوک لفظوں میں کہا کہ تم کر سکتی ہو؟ کہا نہیں نہیں ہم کر سکتے ہیں، ایسا کبھی نہیں کر سکتے ہیں. کہا تم بہتر ہو یا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بہتر ہیں؟ وہ تم سے لاکھ گنا بہتر ہیں. تم میری بیوی ہو، وہ نبی کی بیوی ہے. اللہ نے اپنے نبی کے لیے ان کو چنا ہے. آسان بات ہے، تم کھیل سمجھ رہی ہو جو میرے سامنے بیان کر رہی ہو. ڈانٹا اپنی بیوی کو، خاموش کر دیا کہ دوبارہ پھر وہ کسی سے یہ بات بیان نہ کرے. یہ کردار ایک مومن کا ہونا چاہیے ہر مسئلے میں. تو کہا کہ اس معاملے کا علاج کیا جائے. علاج کیا ہے؟ ٹھہراؤ. کہا جائے خبردار یہ بات کسی سے دوسرے سے بیان مت کرنا. تم کو اس سے کیا مطلب ہے اگر کسی نے آپ کو سامنے بیان کیا تو؟ تثبت کرو، ثبوت لاؤ. یہ جو بات کہہ رہے ہو تم اس کو آسان سمجھ رہے ہو، اور چلیے اگر اس نے ثبوت لا بھی دیا، پیش کر دیا، تو کہا ٹھیک ہے اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے گا، دیکھا جائے گا، اہل علم سے رجوع کیا جائے گا، جو جانکار ہیں ان کے سامنے یہ بات پیش کی جائے گی. ہما شما کو یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اوپر وہ گفتگو کرتے پھریں. کوئی بھی
عام آدمی اس کے اوپر بات کرنے سے پرہیز کرے، بچے. اور اگر یہ چیز ثابت نہیں ہوئی یا اس میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ کی گنجائش ہوئی تو کیا کرے گا؟ اس سے اعراض کرے گا، چاہے چپ رہو، خاموش رہو، تم جھوٹے ہو، اس طرح بیان مت کرو، وہ آدمی مسلمان ہے. ہاں، اور اصل یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان اس طرح کے عیب سے، اس طرح کے معاملات سے پاک ہوتا ہے. یہ پہلی چیز ہوئی جی. دوسری چیز کیا ہوئی کہ وہ یہ ثابت کرے، اچھا ٹھیک ہے یہ کام اس نے کیا ہے نا، ٹھیک، یہ کام کا کرنا کفر ہے، یہ کہاں سے ہے لکھا ہوا ہے بتاؤ ذرا، دکھاؤ، دلیل لاؤ. اس لیے کہ ابھی ہم آپ کے سامنے کہہ چکے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ کفر ہے، وہ کفر نہیں ہے، کیونکہ کفر اکبر، کفر اصغر، شرک اکبر، شرک اصغر، دونوں کا معاملہ ہے. تو ہم دیکھیں تو صحیح وہ جو کر رہا ہے کیا شرک اصغر ہے کہ شرک اکبر ہے، کیا ہے، اس کے اوپر غور کریں. تو یہ تثبت کرنا، ثبوت طلب کرنا اس سلسلے میں یہ ضروری ہے. تیسری چیز کیا ہے کہ آپ یہ چیز تحقیق کرنے کی کوشش کریں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث یا اللہ رب العالمین کی آیات کی حجت اس تک پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی ہے. اگر حجت اس کو نہیں پہنچی ہے تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا. یعنی یہ تو کہا جائے گا کہ یہ عمل کفریہ ہے، لیکن کرنے والے کو آپ زید، عمر، بکر کہہ کے کافر نہیں کہہ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر حجت بھی اس تک پہنچ گئی ہے لیکن کوئی عذر وہاں پر موجود ہے کہ اس عذر کی وجہ سے اس آدمی نے یہ کام کیا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، ایسی صورت میں بھی اس کو کافر نہیں کہا جائے گا. جی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کسی بھی متعین، پارٹیکولر، انڈیویجول کسی شخص کو کافر کہنے کے لیے یا اس کے اوپر کفر کا لیول چسپا کرنے کے لیے جو حال کا جو معاملہ ہے اور عام طرح سے عام عوام کا جو معاملہ ہے کہ وہ ہر آدمی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیتی ہے، ایسا کرنا یہ مناسب اور جائز نہیں ہے. پہلے یہ بات دیکھی جائے گی کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسالت کی حجت اس تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے، اس کو پتا ہے یا نہیں پتا ہے. بھائی ایک آدمی کچھ نہیں جانتا ہے، جاہل ہے، اس کو اس کے مولوی نے کہہ دیا کہ یہ کرنا ایمان ہے اور وہ کر رہا ہے، اس پر اس کو دلائل پتہ نہیں ہے، نہ اس نے کبھی قرآن پڑھا ہے، نہ اس نے کبھی حدیث پڑھی ہے، نہ کسی عالم سے اس کا پالا پڑا ہے. یہ الگ بات ہے معاملہ کہ وہ اس کا گنہگار ہے، گنہگار تو ضرور ہے وہ، لیکن ہم یہاں بات کر رہے ہیں کس چیز کی؟ کفر کے فتوے لگانے کی بات کر رہے ہیں. آپ یہ مت سمجھیے گا کہ وہ نہیں پڑھا ہے، یہ نہیں پڑھا ہے، یا اس کو مولوی نے بہکا دیا تو اللہ کے سامنے اس کا عذر چلے گا. اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا وہ رب ہے، وہ بہتر جانتا ہے. اور اگر شرک کے اوپر ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا بغیر توبہ کے مر گیا تو، اور اللہ کے سامنے یہ عذر اس کا نہیں چلے گا. کیوں؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا تھا، یہاں سب سمجھ میں آتا تھا، مارکیٹنگ خوب اچھی طریقے سے کر لیتا تھا، کون سا سامان کتنا کہاں سستا ملے گا، کیسا ملے گا، وہاں دماغ چلتا تھا. اسلام کے بارے میں دماغ نہیں چلتا تھا، دین کے بارے میں تثبت اور تحقیق کرنے کی توفیق اس کو نہیں ہوئی. عقل اللہ نے دیا تھا کیا صرف کمانے کے لیے؟ یا عقل اللہ نے دی تھی 80 کو 100 بنانے کے لیے؟ دین کو کون سمجھے گا؟ دین کو کون پڑھے گا؟ دین کو کون جانے گا؟ وہ صرف مولویوں کے اوپر چھوڑ دیا تھا بھروسہ کر کے. تو ایسا کرنے والا آدمی اللہ کے پکڑ سے اور اس کے عذاب سے بچ نہیں پائے گا. یہ بات تو صحیح ہے، لیکن وہ معاملہ اللہ کا ہے. ہم انسانوں کے تعلق سے بات کر رہے ہیں کہ ہم اس کو کافر کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے. تو اسی لیے یہ تمام شروط کس تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے اس کو سمجھیے گا. شیخ الاسلام کہتے ہیں فَإِنَّ لَا نُكَفِّرُ الْمُعَيَّنَ حَتَّى تَقُومُ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ الرِّسَالِيَّةُ. ہم اس وقت تک کسی متعین، انڈیویجول، پرٹیکولر آدمی کو مشرک یا کافر نہیں کہیں گے یہاں تک کہ اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت سے
دلیل کتاب و سنت کی ثابت نہ کر دیں، اس کے سامنے یہ بتا نہ دیں کہ یہ جو تم عمل کر رہے ہو یہ اللہ کی شریعت اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مخالف ہے. اور اس کی تفصیل مزید آپ کے سامنے آئے گی جب ہم کتاب کی وضاحت آپ کے سامنے کریں گے جی. تو یہ ساری چیزیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ ان تمام مسئلوں میں ہر ایک آدمی کو جرأت سے کام نہیں دکھانا چاہیے، جرأت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ مسئلے کو علماء ربانیین کے جانب پلٹانا چاہیے، اور علماء ربانیین سے اعراض کرنا شیطان کی اتباع اور پیروی کرنا ہے، اور شیطان کے چنگل میں گرفتار ہو جانا ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے. ہاں، یہ مقدمات جب ہم جان گئے تو ہم کو پتہ چل گیا کہ ان نواقص کے ساتھ ہم کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، ان نواقص کے ساتھ ہم کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. اب آئیے اس کتاب کی ابتدا ہم کرتے ہیں، جس کتاب کو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے نواقض اسلام کے نام سے تحریر کی ہے. چلیے بسم اللہ. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کی ابتدا جی بسم اللہ سے کی ہے. اپنی کتاب کی ابتدا کس سے کی ہے؟ بسم اللہ سے کی ہے. کیوں ایسا کیا؟ اگر سوال کوئی کرے یا سوال پیدا ہو تو آپ جواب دیجئے قرآن مجید کی ابتدا میں، کیونکہ قرآن مجید کی ابتدا بھی اللہ رب العالمین نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہے. قرآن مجید کی پہلی آیت جو ہے مصحف کے اندر جو سب سے پہلی چیز لکھی ہوئی موجود ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اسی طریقے سے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی اتباع میں مصنف نے اس کتاب کے ابتدا میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خطوط لکھے ہیں، غور سے سنیے گا، جتنے خطوط آپ نے لکھے ہیں، خط، لیٹر، کس کو؟ بادشاہوں کو، جن کو اسلام کی اب دعوت دے رہے تھے، ان تمام لیٹروں کی ابتدا جو ہوئی ہے جی، خطوط کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے تمام خطوں کا، ہے نا. شروع میں آپ نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد ابن عبداللہ الى قیصر عظیم الروم، اس طرح سے لکھا آپ نے خط. الى کسرا عظیم بصرہ، الى عظیم بصرہ، الى عظیم فلاں، اس طرح سے آپ نے خطوط کا استعمال کیا اور خطوط لکھا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھا تھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ سے ابتدا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کی ابتدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خطوط لکھوائے ہیں ان تمام کی ابتدا کس سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے. تو شیخ نے نبی کی سنت اور اللہ رب العالمین کے طریقے کے اتباع میں اپنے کتاب کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی. اسی طرح سے جی مکتوب میں، یعنی کوئی آدمی اگر کوئی چیز لکھ رہا ہو تو سنت یہ ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کو شروع کرے، اس کو لکھے. کوئی بھی چیز لکھ رہا ہو کوئی آدمی تو، اور اگر کوئی آدمی کوئی چیز بول رہا ہو تو بولنے کی ابتدا کس سے کرے؟ ان الحمد للہ یا الحمد للہ رب العالمین، اس سے کرے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے خطبے ہیں اس کو اکٹھا کیا گیا تو سارے خطبے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ اس سے شروع ہوئے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خطوط جو لکھنے کا کام آپ نے کروایا ہے، اگر اس کو کھنگالا گیا، اس کی جانچ کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ اس کی ابتدا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے. تو چونکہ یہ کتاب لکھی جانے والی چیز تھی، اسی لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور پیروی اور اللہ رب العالمین کے طریقے کے پیروی میں ایسا کیا ہے۔ کبھی کبھی آپ کسی کتاب میں دیکھیے گا کہ دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ کوئی رائٹر لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، ان کا مقصد وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ تو اہل علم نے کہا کہ بسم اللہ کہہ کے وہ کتاب اور الحمدللہ کہہ کے چونکہ کتاب پڑھی بھی جاتی ہے اور کتاب کیا کی جاتی ہے؟ لکھی بھی جاتی ہے۔ تو لکھنے کے اعتبار سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، اور پڑھنے کے اعتبار سے ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ سے اس کتاب کو کی شروعات انہوں نے کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیخ نے اپنے اس کتاب کی ابتدا جو کی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی، کیوں کی اس کی وضاحت آپ کے سامنے ہو چکی ہے۔ چلیے اعلم ان نواقض الاسلام 10، بس عربی میں ہے۔ اعلم ان من اعظم نواقض الاسلام 10، یا ان اعلم ان نواقض الاسلام 10، دونوں کہہ سکتے ہیں۔ اعلم تو جان، فعل امر کا صیغہ ہے، تو جان کہ نواقض اسلام یعنی وہ اعمال جو اسلام کو توڑ دیتے ہیں، اسلام کو ڈھا دیتے ہیں، اسلام کی عمارت کو منہدم کر دیتے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ 10 ہیں۔ وہ کتنے ہیں؟ یہ شیخ کہہ رہے ہیں۔ کیا نواقض اسلام بھی ہیں؟ تو آپ کہیے گا نہیں، بعض علماء نے ان کی شمار 400 سے زائد کیا ہے۔ تو 10 کا تذکرہ کیوں کیا؟ کہ انسان کے روز مرہ کی زندگی میں یہ 10 چیزیں پیش آتی ہیں، اور یہ 10 اہم ہیں جس میں اکثر لوگ مبتلا ہیں اور ان کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ نواقض اسلام کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اس کی وضاحت کے لیے شیخ نے ان 10 کا انتخاب کیا یا ان 10 نواقض کو چنا۔ اعلم، اگر کسی معاملے میں آپ کے سامنے یہ جملہ استعمال کیا جائے جی کتاب و سنت میں، تو آپ سمجھیے گا وہاں پر 2 معنی مراد ہوتا ہے۔ پہلا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو چیز بیان کی جا رہی ہے نا، اس کا سیکھنا تمہارے اوپر فرض عین ہے، اس کا سیکھنا تمہارے اوپر فرض عین ہے۔ اعلم، دیکھیے جان لیجئے، یہ کہا گیا کہ اسلام کو باطل کرنے والی 10 چیزیں ہیں۔ تو اعلم کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کو باطل کرنے والی 10 چیزیں ہیں، تو ان 10 چیزوں کا علم رکھنا اعلم آ کر کے یہ ثابت کر رہا ہے کہ ہمارے اوپر ضروری ہے، اور ہر مکلف کے اوپر، ہر انسان کے اوپر جو عاقل ہے، بالغ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان نواقض کا وہ علم حاصل کرے تاکہ وہ اس سے بچ سکتا ہے۔ اور دوسری چیز اعلم لانے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے بعد، اعلم کے بعد جو چیز بیان کی جا رہی ہے نا، وہ بہت عظیم معاملہ آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے، بہت عظیم معاملہ۔ اس لیے اس لفظ کو ہم لوگ کہتے ہیں نا کسی بھی معاملہ کے لیے، اٹینشن، کرپیا دھیان دیں، یہ کہہ کر کے اس کے بعد والی چیز جو ہوتی ہے وہ بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ خبردار لوگوں سنو، یہ کہہ کر کے جو بتایا جاتا ہے کوئی اہم بات، ہر بات میں خبردار لوگ نہیں کرتے ہیں، غور سے سنو یہ نہیں کہتے ہیں۔ اعلم، یہ کہہ کر کے دوسرا فائدہ اس کا یہ ہو رہا ہے کہ اس کے بعد جو باتیں آپ کے سامنے بتائی جائیں گی یہ بہت اہم باتیں ہیں، بہت عظیم معاملات ہیں، اور اللہ نے بھی یہ اسلوب کتاب اللہ کے اندر اختیار کیا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 19 میں، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، جان لے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، صرف اللہ رب العالمین حق کے ساتھ معبود ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور تو اپنے گناہوں کی معافی اسی سے طلب کر۔
تو یہاں ایک اہم معاملے کا تذکرہ کرنا تھا، ذکر کرنا تھا، اور وہ توحید. توحید سے زیادہ اہم معاملہ دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. جب اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے اعلم، جان لو، اعلم، جان لو. تو جب سلف کے کلام میں، علماء کے کلام میں آپ کو یہ لفظ ملے اعلم، تو آپ جان جائیے گا کہ اس کے بعد جو چیز بیان کی جا رہی ہے نا، وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے، اور اس کا جاننا ہمارے لیے بہت واجبی حد تک ضروری ہے. اس وجہ سے اعلم لفظ کا استعمال وہ کر رہے ہیں. اس کے بعد کہا اعلم ان نواقض الاسلامی عشرہ، ان نواقض الاسلامی عشرہ، اسلام کے نواقض جو ہیں وہ 10 ہیں. تو 10 ہی کیوں ذکر کیا؟ یہ ہم آپ کے سامنے بتا چکے، اس لیے کہ یہ زیادہ مشہور ہے، زیادہ خطرناک ہیں، بہت سارے لوگ اس میں واقع ہیں. لیکن کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا 10 ہی ہیں نواقض اسلام، آپ کہیے گا نہیں، 10 سے بہت زیادہ ہیں. بعض علماء نے 400 سے زیادہ کہا ہے نواقض اسلام کو. ہاں، تو کہا شیخ الاسلام نے پھر 10 ہی کا تذکرہ کیوں کیا؟ کہا ایک تو یہ کہ رسالہ مختصر ہے، یہ کتاب مختصر ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ 10 وہ اہم نواقض ہیں جس سے روز انسان کا سابقہ پڑتا ہے، اور اکثر لوگ اس میں ملوث ہیں، گرفتار ہیں، اور جانے یا انجانے میں، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ نواقض میں سے ہے. یہ بتانے کے لیے شیخ نے ان 10 کا تذکرہ کیا، ورنہ نواقض صرف 10 ہی میں منحصر نہیں ہے، 10 ہی میں منحصر نہیں ہے. بس اب اس کے بعد انشاءاللہ پھر کل کے درس میں وضاحت کی جائے گی. سب سے پہلا نواقض کیا ہے اس کے تعلق سے کل کے درس میں ہم لوگ پڑھیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین جو کچھ ہم لوگ سیکھ رہے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.